الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں تزکیے کی بات ہو رہی تھی۔ عربی لغت میں تزکیے کا اصل مفہوم کیا ہے وہ بھی بیان ہو چکا۔ مالی کا وہ عمل کہ وہ اپنے باغ یا باغیچے میں جب داخل ہو تو جو پودے اس نے لگائے ہیں اس کی نشو و نما میں جو جھاڑ جھکاڑ اور خضر و گھاس رکاوٹ بن رہی ہو اس کو کھرپا لے کر کھود کر پھینک دینا، یہ عمل تزکیہ ہے۔ تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے دو مرحلے درکار ہیں۔ فطرت انسانی تو اس میں ایمان موجود ہے، قلب کے اندر وہ ہے۔ برے اعمال، غلط عادات و اطوار، گناہوں کے ذریعے سے دل پر کرسٹ آ چکا ہوتا ہے۔ اب دو چیزیں درکار ہیں۔ ایک وہ شے کہ جو جذبات میں نرمی پیدا کر کے، رقت پیدا کر کے دل کی اس نرمی کی کیفیت کو پیدا کر دے کہ قرآن جذب ہو سکے اندر، جیسے کہ دوا اگر جذب ہوگی وجود میں تبھی در حقیقت وہ اپنا اثر دکھا سکے گی، تب پھر وہ شفا کا کام کرے گا۔ اب یہ ہے واعظ اور شفا۔ اس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے قرآن مجید میں دو جگہ فرمایا گیا۔ ویسے یہ کہ شفا کا لفظ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ لیکن یہ کہ اس موضوع پر جو سب سے زیادہ جامع اور گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی وہ سورہ یونس کی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے موعظت، نصیحت، واعظ تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا تمہارے سینوں کے امراض کے لیے۔ جو تمہارے سینوں کے اندر روگ ہیں ان کے لیے شفا، دوا بھی آ گئی اور موعظہ بھی آ گئی۔ یہ گویا کہ دونوں کام جو تزکیے کے لیے درکار ہے۔ دل کو نرم کرنا ہے، قرآن کے ذریعے نرم کرو۔ کرسٹ کو دور کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے دور کرو۔ چنانچہ ایک حدیث بھی میں نے اپنے اس کتابچے میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ ان دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤها یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، زنگ ختم ہو جاتا ہے، تو دل پر زنگ لگتا ہے آپ نے بتایا ہے، تو یہ بھی بتائیے اس کا پالش کیا ہے، اس کا سیکل کیا ہے، جلا کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دو چیزوں کی کثرت، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو کہ موت آ کر رہے گی، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، اور قرآن، تلاوت قرآن کی کثرت۔ تو یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا فنکشن۔ اس اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ان دونوں مضامین کو، قرآن کا موعظہ ہونا اور اس واعظ ہونے کے اعتبار سے قرآن سے کی جو ناقدری کی ہے امت نے، اس کا بہترین نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ ہمارے واعظ جو ہوتے رہے ہیں وہ یا تو ضعیف حدیثوں کے حوالے سے، اس دور میں ایک بہت بڑی تحریک ہے جس میں وہ
ترغیب ہے نیکیوں کی، لیکن ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے شاید قرآن مجید کے اندر موعظہ اور نصیحت موجود نہیں تھا، جس کے لیے کہ اس قسم کی ضعیف احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ صرف مثنوی مولوی مانوی ہی سے سارا واعظ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف ہمارے پاس واعظ کے لیے سورس اگر ہے تو وہ اشعار ہیں فارسی کے، حالانکہ اصل موعظہ قرآن حکیم۔ اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتارے او، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، کہ واعظ ہے، بڑے ہاتھ ہلا ہلا کر وہ واعظ کہہ رہا ہے، لہک لہک کر، اور بڑے افسانے سنا رہا ہے، قصے کہانیاں سنا رہا ہے، اور اس کی معنی جو ہے تو اس کے قول میں، اس کے کلام میں معنی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسنس تو ہے ہی نہیں، الفاظ بڑے بھاری بھرکم ہیں، بہت حرف او بلند، حرف بہت اونچے اونچے، الفاظ بڑے ثقیل، لیکن یہ کہ معنی جو ہے موجود نہیں۔ اور خطیب و دیلمی، یہ ضعیف ترین جو احادیث کے مجموعے ہیں، خطیب بغدادی کا اور دیلمی، از خطیب و دیلمی گفتارے او، ساری حدیثیں وہاں سے لے کر اس کے اوپر اپنے واعظ کو بیس کرتا ہے، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، ساری بحث جو ہے وہ ضعیف احادیث، شاذ احادیث، مرسل احادیث پر اس کی مبنی، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ موعظہ میں ہوں، دلوں کو نرم کرنے والی شے اللہ نے بھیج دی ہے تمہارے پاس قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور کے اعتبار سے جو تزکیے کا دوسرا ایلیمنٹ ہے، اور اصل تو یہی ہے، دل کو نرم کرنا تو اس لیے تاکہ یہ دوا اندر داخل ہو، چوب جان در رفت کی کیفیت حاصل ہو جائے، اندر داخل ہو تبھی جا کر یہ شفا کا اپنا کی تاثیر ظاہر کرے گی، لیکن اصل تو یہی ہے کہ شفا یہ ہے۔ اس کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے، اس پر بھی جو انہوں نے جو مرثیہ کہا پہلے وہ سن لیجئے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی سعادت بقرآن محفلش۔ صوفی ہیں، صوفیوں کے حلقے ہیں، صوفیوں کے سلسلے ہیں، تو وہاں کیا ہے، انہوں نے بہرحال لباس خرقہ جو ہے وہ صوفیوں والا پہنا ہوا ہے، حال میں مست ہیں، اور شراب نغمہ قوال، قوالی سے حال آ رہا ہے انہیں، قوالی کے ذریعے سے ان کے اوپر روحانی جو کیفیات طاری ہو رہی ہیں، اور شعر ہو عراقی کا یا حافظ کا، یہاں پہ عراقی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، جذبات جو ہے وہ پورے عروج پر آ جاتے ہیں۔ آتش از شعر عراقی در دلش، اس کے دل میں عراقی یا حافظ یا اور کسی اسی طرح کے شعراء کے اشعار سے تو ایک دم آگ آ جاتی ہے۔ در نمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل کا قرآن سے سرے سے کوئی سروکار ہی نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سماع ہوتا تھا قرآن کا، آپ اپنے صحابہ سے فرمائش کر کر کے سنتے تھے قرآن مجید، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت آپ نے تعریف کی کہ یا موسیٰ یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ساز اللہ نے دیا، تو ان سے بھی آپ یقیناً سنتے ہوں گے، لیکن ایک حدیث جو آئی ہے زیادہ معروف جو ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا آپ نے کہ مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا، فرمایا نہیں، کسی دوسرے سے سن کر مجھے کچھ اور حظ حاصل ہوتا۔ پھر انہوں نے سورہ نساء کی شروع سے تلاوت جو ہے اس کا آغاز کیا، جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن جس دن قیامت کے دن ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے، وہ ایک گواہ پیش کریں گے کہ جو ان کے خلاف گویا کہ اتمام حجت کرے گا، جو کہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی، یہ کیفیت ہے۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کو اس کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا، لیکن یہ کہ جو واقعتاً جو دو اشعار میرے نزدیک ماسٹر پیس، کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے اوگم اندر اعماق دل است، ابلیس کو مار دینا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ گٹوں میں بیٹھ جانا جا کر، تو یہ تو دل کے اندر جا کر اس کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتا ہے۔
کشتن ابلیس کار مشکل است زاں کے او گم اندر اعماق دل است خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش. بہتر یہ ہے کہ اپنے ابلیس کو تم مسلمان بنا لو، اور اپنے ابلیس کو مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلوار سے اس کا قلع قما کرو. یہ ہے اصل میں دو حدیثوں کا مضمون ہے جو علامہ اقبال نے ان دو اشعار کے اندر سمو دیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے پورے وجود میں. اور ظاہر بات ہے کہ خون کا جو بھی ہے سریان خون جو ہے اس کا جو بھی سرکولیشن ہے، دل اس کا مرکز ہے. تو اس شعر میں کشتن ابلیس کا ہے مشکل است زاں کے اوگم اندر اعماق دل است خوشترا باشد مسلمان اشکنی. یہ دوسری حدیث ہے. حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ میں سے کسی نے بڑی ہمت اور جرأت سے کام لیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے. تو یہ مسلمان بنانا اپنے ابلیس کا جو ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے اسے مسلمان بنانا، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تلوار قرآن کی ہے. خوشترا باشد مسلمان اشکنی اور کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. یہ مضمون مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے ہیں اپنے حواشی میں وہ سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس قرآن کا یہ جو فنکشن ہے موعظت بھی ہے، اس میں دل کی نرمی کا ذریعہ بھی ہے، یہ تزکیہ نفس کے لیے سب سے زیادہ تیر بہدف دوا بھی ہے. سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. جو بھی کچھ محفل بدعات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کی اصل جو باطنی شخصیت ہے وہ تو پشمردہ ہوتی چلی جاتی ہے. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی پارا جس کے لہن سے طور خدا ہونے کو ہے. وہ جو خاشعا متصدع والی آیت آئی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. کس قدر یہ تمہارے لیے قابل افسوس بات ہے کہ جس کی تاثیر سے قرآن جو ہے خاشعا متصدعا، قرآن کے ذریعے سے پہاڑ خاشعا متصدعا ہونے کو ہے، تمہارے دل پر اس کی کوئی تاثیر نہ ہو. بہرحال تزکیے کا مرکز و محور قرآن ہے. باقی تفاصیل میں منہج انقلاب نبوی میں بیان کر چکا ہوں. اس قرآن کو اندر اتارنے کے لیے پھر نماز میں اس کی قرات، خاص طور پہ فجر کی نماز میں 5 وقت اس کی قرات، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، واتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ در حقیقت سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب آئیے تعلیم کتاب. وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تزکیہ ہو گیا زمین تیار ہو گئی. آپ حل کے ذریعے سے یہی تو کرتے ہیں، زمین کے اندر جو ادھر ادھر کی غلط چیزیں ہیں ان کو پھر اکھاڑ کر باہر پھینکتے ہیں اور اس کے اندر کی رویدگی جو ہے نمایاں ہوتی ہے. اب بیج ڈالیے احکام کے بیج. اسی لیے یہ لفظ کتاب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جہاں کسی شے کی فرضیت آئی کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم الصلاۃ کتب علیکم الصیام ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. دیکھو جب تک کہ جو بھی کوئی خاتون ہے، چاہے وہ مطلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے، جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے، نکاح نہیں ہوگا. تو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ قانون کی مدت پوری نہ ہو جائے. مدت عدت کے لیے کتاب کا لفظ آیا جہاں. تو معلوم ہوا کہ شریعت کے مختلف جو بھی پہلو ہیں ان کی تعبیر کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جو میں چاہتا ہوں آپ حضرات نوٹ کر لیں. حال ہی میں نے اپنے ایک مضمون میں اس کو لکھا بھی ہے جو نوائے وقت میں چھپ رہے ہیں. کتابیں در حقیقت صرف 2 ہی ہیں جو نازل ہوئی. تورات کتاب ہے اور قرآن کتاب ہے. انجیل اس معنی میں کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت کے احکام ہے ہی نہیں. زبور اس معنی میں کتاب نہیں ہے، وہ صرف حمد کے نغمات ہیں، حمد کے ترانے ہیں، حمد اور مناجات باری تعالی. اور انجیل صرف حکمت اور دانائی ہے، کتاب نہیں. ویسے آپ عرف عام میں جب لفظ کتاب آئے گا تو پورے قرآن کو بھی ہم کتاب کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتاب کے لفظ سے مراد قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے. تلاوت آیات پہلے آ چکا ہے، تو کم سے کم یہ 2 الفاظ تو موجود ہیں اس ایک آیت کے اندر
جو قرآن مجید کے 2 حصوں کی وضاحت کر رہے ہیں یا ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس حوالے سے تو شریعت جو ہے در حقیقت وہ کتاب ہے۔ تو کتابیں 2 ہی نازل ہوئیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے تو لفظ کتاب آیا ہی نہیں، صحیفے، صحف ابراہیم، تورات کو کتاب کہا گیا اور قرآن کتاب ہے، اس لیے کہ شریعتیں 2 ہی ہیں جو نازل ہوئی ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کے زمانے تک بھی صرف یہ کہ وہ چیزیں جو فطرت ہے، اسی میں سے چیزیں ہیں جو حضور نے گنوائی ہیں، جو بھی 6 چیزیں آپ نے گنوائی ہیں فطرت میں سے، ناخن کاٹنا ہے، لبیں کترنا ہے، بغل کے بال اور دوسرے بال جو ہیں ان کو مونڈنا ہے، ختم کرنا ہے، مختلف چیزیں ہیں، ختنہ ہے، یہ فطرت سے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ، باقی توحید ہے، شرک سے بچنا ہے۔ شریعت جو ہے وہ پہلی جو ہے شریعت موسوی ہے جو تورات میں عطا کی گئی، اور دوسری اور کامل شریعت اور ابدی شریعت وہ شریعت محمدی ہے جو قرآن میں وارد ہوئی۔ اب آگے چلیے تعلیم حکمت، میں اس پر بھی ذرا تھوڑی سی اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حکمت پر اصولی بات میں نے کی ہے پچھلی نشست میں، پختگی، میچورٹی، فکر، عقل، فہم، لیکن جو فطرت کے ساتھ ہو، فطرت کے ساتھ یا فطرت کے تابع۔ جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہے کسی شخصیت کے اندر تو وہ ترقی پا کر میچور ہو کر جو وہ شخصیت وجود میں آئے گی، در حقیقت اس کیفیت کا نام حکمت ہے۔ البتہ اس کو سمجھانے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حکمت ہے اصولی حکمت، وہ اصولی حکمت حکمت ایمان ہے، اور اس کا جو در حقیقت عقل انسانی جو اپنے طور پر اس میں جو بھی اس نے محنتیں کی ہیں، جو بھی کاوش کی ہے، وہ فلسفہ ہے مابعد الطبیعات یا فلسفہ اخلاق یا فلسفہ نفسیات، یہ حکمت اصولی ہے۔ اور ایک حکمت تفصیلی ہے۔ حکمت تفصیلی یہ ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان کی حکمت معلوم، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس میں نوع انسانی کی کون سی مصلحت ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز جو ہے خامخواہ تمہارے اوپر مشقت ہم نے ڈال دی ہے، دن میں 5 مرتبہ آدمی اگر حساب لگائے، واقعہ یہ ہے کہ شاید 2-2.5 گھنٹے انسان کے نکل جاتے ہیں، اور خالص میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ جائزہ لیجئے کہ اتنی جو ہے یعنی ہیومن آورز، مین آورز جو ہے اتنے انسان کے چلے گئے، دنیاوی اعتبار سے تو ان پروڈکٹیو ہے، بیکار ہے، ضائع جا رہے ہیں، خالص بات نہیں اعتبار سے، لیکن اس کی کوئی حکمت ہے، یہ اس پورے تمہارے طرز زندگی کو، تمہارے زندگی کے رخ کو درست کرنے کے لیے، ورنہ ساری انرجی اور سارا وقت صرف کرو گے کسی غلط رخ پر بھاگ جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نماز روزہ تمہارے اوپر جو مشقت ڈالی گئی، کیوں ڈالی گئی؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ زکوٰۃ کس لیے؟ تاکہ تزکیہ ہو، اس لیے کہ سب سے بڑی امپیورٹی جو ہے تمہارے اندر جو ہے وہ مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے زکوٰۃ دی۔ تو ہر عمل کا اور ہر حکم کی ایک حکمت ہے۔ اس موضوع کو ہمارے ہاں خاص طور پر ہماری تاریخ میں ابھی جو یوں سمجھیے کہ جو مجددین جو پیدا ہوئے ہیں صنم خانہ ہند میں، بر عظیم پاک و ہند میں، ان میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی ہجری کے عظیم ترین مجدد ہیں، مجدد اعظم، ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، در حقیقت وہ اس موضوع پر ہے، علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار کا علم۔ شریعت نے جو احکام دیے ہیں، یہ حرام کی ہے شے کیوں کی ہے، کوئی حکمت ہے اس کی، کوئی مصلحت ہے تمہارے لیے اس میں مضرت ہے، نقصان ہے، یہ چیز تم پر واجب کی ہے، کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تمہاری کوئی بہبود ہے، مصلحت ہے، تمہاری کوئی فلاح ہے جو اس سے وابستہ ہے۔ تو یہ جو علم و اسرار الشریعہ یہ حکمت تفصیلی کہلائے گی، اور وہ جو فلسفہ ہے وہ حکمت ایمانی ہے۔ اب نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ تربیت اور تعلیم نبوی کا جو یوں سمجھیے کہ درجہ تخصص ہے، یہ سب کچھ پڑھ کر اب تعلیم حکمت، وہ میچور انسان جو ہے وہ اب اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو وہ باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، شریعت کے اصول کیا ہیں، اصل مقاصد کیا ہیں۔ یہ ہے وہ اصل شے کہ جو بڑی کمیاب ہوتی ہے۔ ایک شخص کو سارے احکام یاد ہیں، اسے یاد ہے نماز کے اندر فلاں، وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں، اتنے سنتیں ہیں، اتنے نوافل ہیں، سب یاد ہے، پورا اصل یاد ہے، یا یہ کہ تو میں نے ایک مثال دی، پوری شریعت یاد ہے، لیکن وہ حکمت نہیں ہے، وہ جانتا نہیں کہ اصل اصول کون سے کار فرما ہے، مقاصد کون سے ہیں۔
ایک مقصد ہے، ایک ذریعہ ہے. بسا اوقات انسان ذریعے کو مقصد بنا بیٹھتا ہے، وہیں چکر لگاتا رہتا ہے، حالانکہ وہ تو ذریعہ ہے، مقصود نہیں تھا. لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہیں پر چکر لگا رہا ہے، اسی کو مقصود سمجھ بیٹھا، منزل سمجھ بیٹھا، حالانکہ وہ منزل نہیں ہے، وہ تو راستہ تھا. تو جب تک کہ یہ باطنی بصیرت نہ ہو کہ انسان سمجھ سکے کہ مقصود کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، پھر یہ کہ احکام کی حکمت کیا ہے، ان میں اصول کون سے کار فرما ہے، جب یہ درجہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے درجہ اجتہاد. اجتہاد اس شے کا نام. آپ کو اصول معلوم ہو شریعت کے، اصول معلوم ہو ہدایت آسمانی کے، آپ کو مقاصد کا شعور حاصل ہو، آپ فرق کر سکیں کہ یہ مقصود ہے اور یہ در حقیقت اس کا ذریعہ ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذریعے پر مقصود کو قربان کر دیں. یہ تو ہو سکتا ہے کسی وقت مقصود کے لیے ذریعے میں کوئی تھوڑا بہت رد و بدل ہو جائے حالات کے تقاضے کے تحت، لیکن مقصود کہیں جو ہے وہ کہیں قطرہ بود نہ ہو جائے، وہ کہیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے. تو یہ تو وہی شخص کر سکے گا کہ جو مقاصد شریعت سے واقف ہو، شریعت کے جو انڈر لائنگ پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، انہیں جانتا ہو. اس اعتبار سے یہ بلند ترین درجہ ہے تربیت نبوی کا، کہ پہلے تزکیہ ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، اور آخر میں تعلیم حکمت ہے. اب میں آخری جو بحث اس پر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آخری دقیق سا مسئلہ ہے اس آیت مبارکہ اور یہ جو وظائف چہارگانہ جو قرآن مجید میں 4 مقامات پر آئے ہیں، ان میں 3 مقامات پر تو ترتیب ایک ہے، اور وہ وہی ہے جو یہاں اس سورہ جمعہ کی آیت میں ہے. سب سے پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت، جس ترتیب سے کہ میں نے وضاحت بیان کی ہے آپ کے سامنے. ایک مقام ایسا ہے جہاں ترتیب مختلف ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اس کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی. وہ 3 آیات ہیں. جب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب باپ بیٹا خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو ان دونوں باپ بیٹا کی زبان پر کچھ دعائیں تھیں. پہلی دعا یہ تھی، پروردگار جو خدمت ہم کر رہے ہیں تو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دوسری دعا، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھائی ہو جو تیری فرما بردار امت ہو، مسلمۃ لک. اور ہمیں بس بتا، اب یہ جو خانہ کعبہ کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، ہمیں دکھا اس کے مناسک کیسے ہوں گے، حج کیسے ادا کیا جائے گا، اس میں کیا طریقے اختیار کیے جائیں. اب تیسری جو ہے دعا تیسری آیت میں، وہ ہے در حقیقت جس کا تعلق اس مضمون سے ہے کہ ہماری نسل میں سے جو امت مسلمہ تو اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول اٹھائیو، انہی میں سے ہو، مغایرت کا پردہ کہیں حائل نہ ہو جائے، ان میں سے اپنا ہو، ان کا اپنا کیتھ اینڈ کن جسے کہتے ہیں، ان کا اپنا بھائی بند ہو، انہی میں سے ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باہر سے نہ آیا ہوا ہو، انہی میں سے ہو. وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. یہاں تزکیہ ٹاپ پر آیا. لیکن یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، اس پر میرے اندازے میں میرے علم کی حد تک مجھے کہنا چاہیے کہ کسی نے اس نقطے پر غور نہیں کیا، کم سے کم یہ بحث نہیں کی. اور بحث نہیں کی تو اسی لیے نہیں کی کہ وہ ادھر ان کا ذہن نہیں گیا کہ کیا سبب ہے کہ یہ جو ترتیب ہے اس کو تینوں مرتبہ جب اللہ کی طرف سے بات آئی ہے تو یہ ترتیب نہیں آئی. اگر تو ایسا ہوتا کہ کہیں یہ ترتیب بھی آ جاتی کہیں دوسری بھی آ جاتی تو ہم سمجھ سکتے تھے کوئی فرق نہیں ہے، گویا کہ مضمون واحد جسے ہم کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، چاہے یوں کہہ لیا جائے چاہے یوں کہہ لیا جائے. لیکن یہ کہ بقیہ تینوں مقامات پر ترتیب وہ ہے. چنانچہ 18ویں ہی رکوع میں تو وہ بات آ گئی ہے سورہ بقرہ ہی کے 3 رکوعوں کے بعد، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو بھیج دیا ہے ہم نے. وہ جو جس کی دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے، تمہارے جد امجد نے، ہم نے ان کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا. اور دیکھو اس دعا کا ظہور ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے.
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اب یہ ضمائر اسی اعتبار سے جو ہے بدل رہے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سب باتیں سکھا رہا ہے جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ پھر اگلی صورت ہے، مثنیٰ ہے، جوڑا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو اس جوڑے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ آیت وہاں بھی آ گئی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں ضمائر بالکل وہی ہے جو سورہ جمعہ کی اس آیت میں ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ جو حکمت کا دور ہے یہ آیا ہے جبکہ انسان کے عقل اور فہم کی میچورٹی ہوئی ہے، اور یہ میں نے وہ اپنے اس کتاب میں بھی بحث کی ہے اس پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا وجہ ہے؟ قرآن پہلے ہی دن کیوں نہ نازل ہو گیا؟ حضرت آدم کو کیوں نہ دے دیا گیا؟ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے قرآن کیوں نہ آ گیا؟ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کیوں نہ آ گیا؟ یہ تدریج ہوئی ہے، اس لیے ہوئی ہے کہ ذہن انسانی کا ارتقاء ہوا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ ابھی ذہن جو ہے گویا کہ عہد طفولیت میں ہے، جیسے کہ پرائمری کا بچہ ہے، چاہے پی ایچ ڈی کا استاذ رکھ دیجئے اس کو، وہ کئی پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی ہے، پڑھائے گا تو وہی کچھ کہ جس کا تحمل کر سکتا وہ پرائمری کا بچہ، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس میں تو وہی کچھ اڈھیل سکے گا وہ علم اور فہم کہ جس کی صلاحیت اور استعداد اس پرائمری کے بچے میں ہے۔ جیسے جیسے آگے جائیں گے اس کے اپنے ذہن اور فکر اور شعور کے اندر ترقی ہوگی، اب وہ اس قابل ہوگا کہ اسے پھر وہ تعلیم دی جائے کہ جو کسی ایم اے کو اور کسی پی ایچ ڈی کے طالب کو دی جاتی، وہ اصول بتائے جائیں، وہ حکمت کی تعلیم دی جائے۔ یہی ہے وہ بات جو حضرت مسیح نے کہی ہے۔ حضرت مسیح نے اپنے آخری جو لمحات تھے ان میں جو بات کہی اپنے حواریین سے کہ دیکھو مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، میرے بعد وہ فارقلیت جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے۔ یعنی یہ کہ ابھی تمہارا جو ذہنی ارتقاء کا معاملہ ہے وہ اس سطح تک نہیں پہنچا ہے کہ تم ان تمام باتوں کا جو ہے پورے طور سے ادراک اور شعور حاصل کر سکو۔ اور اس کو میں نے بیان بھی کیا ہے کہ در حقیقت یہ بہت سے فلاسفہ جو ہیں جو تاریخ فلسفہ اس سے واقف ہیں، اور خاص طور پہ مجھ سے پہلی مرتبہ یہ بات پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے کہی تھی کہ 1200 برس ہیں تاریخ انسانی کے جو موسٹ پروفاؤنڈ ہیں اس اعتبار سے کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا بحیثیت انسان اس کے اندر اس کی سوچ مکمل ہو چکی تھی۔ 600 BC سے شروع ہو کر حضرت مسیح سے 600 سال پہلے سے شروع ہو کر اور 600 AD تک یعنی 600 عیسوی تک یہ 1200 برس ہے، اس میں انسان جو سوچ سکتا تھا، فکر انسانی اس سے آگے نہیں جا سکتا، علم انسانی آگے جا رہا ہے، یہ سارا سائنس کی یہ معلومات اور علم اور یہ تمام مادی علوم اور یہ فزیکل سائنس یہ آگے جا رہی ہے، فکر انسانی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ تو در حقیقت وہ اس سطح پر پہنچ کر، اور وہ سطح تھی جب کہ پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ جب پہلی مرتبہ چشتی صاحب نے یہ بات میرے سامنے کہی تھی، یہ میں جب ابھی مطب کرتا تھا کرشن نگر لاہور میں، شام کے وقت وہ آ جایا کرتے تھے، مغرب کے بعد میرے ہاں ان کی نشست رہتی تھی، یہ بات کہی تو میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے کہا اس کا تعلق تو پھر ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ جب فکر انسانی اپنی اس میچورٹی کو پہنچ گئی تب جب اب اقرا بسم ربک الذی خلق، اب وہ آخری تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے جس کا کہ تحمل اب انسان کر سکتا ہے۔ تو چشتی صاحب بھی حیران ہوئے کہ یہ بات میرے علم میں نہ معلوم کب سے ہے، لیکن کبھی میرا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس کا تعلق ختم نبوت اور بعثت محمدی سے بھی ہے۔ حالانکہ آپ سوچئے کہ 600 بار بار وہ یہ ان کے سامنے فگرز آئی ہوں گی، لیکن یہ کہ انتقال ذہنی اس کو کہتے ہیں، انسان کا ذہن کبھی منتقل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں ترتیب تینوں جگہ جو ہے اس میں ٹاپ پر حکمت ہے، اور اس میں اگر احادیث میں آپ کو سناؤں کہ یہ تفقہ فی الدین کی کیا اہمیت ہے، کیسی کیسی دعائیں کی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرما۔ یہ فہم بہت بڑی شے ہے۔ آج ہی ہم نے شاید صبح ایک حدیث سنی تھی، اذا فقہوا الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال معدنیات کسی ہے، سونے کی اور ہوگی، صاف کریں گے سونا بنے گا،
چاندی کی اور ہے، کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا نا، وہ چاندی ہی اس سے برآمد ہوگی۔ تو ایسے ہی انسانوں کو اللہ نے مختلف جو ہے ان کی کیٹیگریز بنائی ہیں، اور وہی جو کچھ ان کے اندر استعداد ہے وہی نمایاں ہوگی، وہی نکھر کر آئے گی۔ لیکن یہ کہ اس میں فرمایا اذا فقہوا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں سے جو بہترین تھے جاہلیت کے دور میں وہی تم میں سے بہترین ہوں گے اسلام کے دور میں بھی۔ لیکن یہ کہ اس میں اضافہ کیا، اضافہ کو جب انہیں تفقہ حاصل ہو جائے، فہم اور بصیرت۔ اسی لیے بعض جگہ پر آیا غالباً سورہ انفال میں، ان لوگوں میں ان کے اندر بزدلی ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، ان کے اندر وہ تفقہ نہیں ہے۔ تفقہ ہو تو اس سے انسان میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں وہ زندگی ہے۔ اب جس طریقے سے وہ بے جگری سے لڑے گا کہ یہ موت ہے کیا، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یا یہ کہ بلکہ یہ تو شاہدرہ ہے اپنے محبوب سے کی خدمت میں جانے کا، ہمارا مقصود اور محبوب تو اللہ ہے۔ یہ زندگی تو گویا کہ ایک طرح کی لائبلٹی ہے، یہ تو ایک طرح کا فصل اور بعد ہے، تو کیوں نہ چھلانگ لگائیں دروازے میں سے گزرے، یہ تو شاہدرہ ہے۔ تو یہ سارا تفقہ ہے اصل میں، حقائق کا یہ فہم جو ہے اور یہ ادراک اور شعور ہے، اس سے کس قدر طاقت بڑھ جائے گی انسان کی، اسے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آخری نکتہ تھا اس آیت کے بارے میں۔ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ ذرا آگے بڑھیں ہم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابھی آیت تو مکمل بھی نہیں ہوئی، آخری ٹکڑا اس کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہاں ان جو ہے انا کے مفہوم میں ہے، یقیناً یہ پہلے تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ امیین، ظاہر بات ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا نہ رسول آیا، حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اس پوری نسل میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک کم و بیش 2500-3000 برس کا فصل ہے۔ تو اس فصل کے اندر اس وقفے میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ امیین اگر یہ لازماً پہلے حضور کی بعثت سے قبل تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب آئیے آیت نمبر 3 پر، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آخرین جو ہے، آخر کہتے ہیں دوسرے، آخر جو ہے وہ تو ہے کوئی شے جو آخر میں آ رہی ہو، اخیری چیز وہ آخر ہے، اور آخر کوئی دوسری چیز۔ آخر کی جمع آخرون ہوگا، اور یہاں یہ مجرور ہے چونکہ یہ عطف ہے امیین پر۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین والآخرین، یہ گویا کہ یہاں آخرین کا عطف جو امیین پر ہو رہا ہے۔ حضور کی بعثت اصلاً اصولاً بنیادی طور پر تو ہے امیین میں سے امیین ہی کے لیے، لیکن اضافی طور پر اوروں کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ بھیجا یا اٹھایا اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے بھی، جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو انہی میں سے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ ٹکڑا میں حیران ہوا ہوں کہ ہمارے عہد حاضر کے ایک مفسر اس میں بڑی ٹھوکر کھا گئے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب حدیث سے ان کا بعد اور حدیث کا استخفاف، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے سلب توفیق جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بہت نمایاں مثال ہے جو اس مقام پر آئی ہے۔ اجماع امت ہے یہ کہ یہاں آخرین سے مراد ہے دوسری اقوام، عرب کے لوگ نہیں، بنی اسماعیل نہیں، دوسری اقوام۔ اور حدیث موجود ہے، حدیث جو ہے یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزلت سورۃ الجمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے، یہ حدیث تو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے سورہ جمعہ کا زمانہ نزول بھی معین ہو گیا۔ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم حضور کے پاس ہی تھے، گویا کہ حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے سن 7 میں، تو سن 7 کے بعد کا زمانہ گویا کہ معین ہو گیا سورہ جمعہ کا زمانہ نزول، سن 7 ہجری کے بعد۔ فتلاہا، جب حضور پر وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ فلما بلغا، جب حضور پہنچے ان الفاظ پر،
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی اٹھایا جو انہی میں سے ہیں ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ قال لہ رجل، تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہؤلاء الذین لم یلحقوا بنا، یہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم میں شامل نہیں ہوئے؟ فلم یکلمہ حتی سأل ثلاثا، تو حضور نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ اب یہ توقف کیوں کیا حضور نے؟ اس کا ایک عام سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھی طرح سوال سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ جواب کے لیے ذہن تیار ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے توقف کیا ہو کہ یہ بھی وحی خفی کے ذریعے سے آپ پر بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو۔ ابھی تو یہ کلام نازل ہو رہا ہے، اسی وقت سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ لما یلحقوا بہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس کے بارے میں سوال ہو گیا، تو عین ممکن ہے کہ حضور نے توقف کیا ہو۔ فلم یکلمہ حتی سأل ثلاثا، حضور نے گفتگو نہیں کی، جواب ارشاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ سوال دہرایا گیا۔ قال وسلمان الفارسی فینا، اب حضور نے فرمایا اور سلمان فارسی بھی ہمارے مابین موجود تھے۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، تو حضور نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان کے کندھے پر رکھ دیا۔ فقال، اور فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر بھی ہوتا تو اس شخص کی قوم میں سے کوئی نہ کوئی لوگ اس ایمان کو وہاں سے بھی لے آتے۔ یعنی اشارہ ہو گیا کہ اس سے مراد ہے اہل فارس، اور اہل فارس ہی پر گویا کہ موقوف نہیں ہے، غیر عرب مسلمان، غیر عرب تمام اقوام، اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے قرآن مجید کے اندر محکم آیات ہیں کہ جنہوں نے معین کیا ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے۔ تکمیل رسالت کے یہ مظاہر جو ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ صف کے درس کے ضمن میں۔ اس کا ایک سب سے پہلا مظہر یہ ہے کہ آپ تنہا رسول ہیں اللہ کے، پہلے اور آخری، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی۔ چنانچہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وہ دیکھیے بشیر اور نذیر کا لفظ پھر آ گیا ہے یہاں۔ رسول کا بنیادی فنکشن یہی ہے، انذار اور تبشیر۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ایک آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے خبردار کرنے والے بن جائے۔ یہ محکم آیات ہے۔ تو حضور کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن وہ بعثت عمومی ہے، وہ بعثت خصوصی ہے۔ بعثت خصوصی الی اہل عرب، بنی اسماعیل اس میں بنیادی طور پر، اور جو بھی تابع تھے ان بنی اسماعیل کے وہ سب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جو بھی عرب ہے جو کہ حکماً شامل ہیں بنی اسماعیل میں، تابع ہونے کے ناطے بنی اسماعیل کے، وہ امیین ہیں، ان میں ہوئی ہے، اور اولین بعثت آپ کی بعثت خصوصی انہی کے لیے ہے، اور بقیہ پوری نوع انسانی کے لیے آخرین منہم۔ یہاں غور کرنا چاہیے اصل میں کہ لفظ آخرین جب عطف ہو کر آ رہا ہے تو عطف تو مغایرت کا متقاضی ہے۔ امیین اور آخرین، یہ آخرین اور ہے لیکن یہ غیر ہوں گے امیین کے۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ مفسر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بھی بنی اسماعیل مراد ہے۔ یہاں پر جو لوگ تو اس وقت تک ایمان لے آئے تھے، باقی جو بنی اسماعیل میں سے ابھی ایمان لانے والے تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ ایک متفق علیہ حدیث، اور در حقیقت میرے نزدیک تو یہ احادیث سے استغنا، ان کا استخفاف جو پیدا ہوا ہے، یہ اسی کی در حقیقت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ پھر انسان کو سامنے کی شے بھی نظر نہیں آتی کہ یہاں پر یہ معطوف ہے آخرین۔ اب منہم سے مراد کیا ہوگا؟ انہوں نے زیادہ توجہ منہم پر کر لی۔ منہم یہ کہ اصلاً یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں اس امت کے تمام افراد جب جمع ہو جائیں گے، تمام امتی ہوں گے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ بالقوہ یہ امت میں ہیں،
یہ امت دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بالآخر آئیں گے شامل ہو جائیں گے. اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ احادیث جو ہیں کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا، پوری نوع انسانی آ جائے گی اسی اسلام کے دائرے میں، تو گویا کہ یہ تمام آخرین اور امیین جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے. تو وہ اپنے اس نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے وہ منہم ہے، ایک ہی ہے. بعضہم من بعض، یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور یہ حضور کی بعثت ہوئی ہے آخرین کے لیے بھی، اور وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے. ابھی اس آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے میں خیال ہے کہ بھی وہ تو میں بیان کر ہی دوں. وہو العزیز، وہ زبردست ہے، اختیار مطلق ہے، جو چاہے کرے.